اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عمران شفقت کمپیوٹرائز ہومیوپیتھک کلینک سرگودا سے، اور آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے گلوٹن الرجی، جس کو گندم الرجی بھی کہتے ہیں، اور اس کا سائنٹیفک نیم سیلک ڈیزیز ہے۔ اس کی وجوہات تو ایک گلوٹن ہے، اور اس کی کازز کیا ہوتی ہیں اور یہ ہمارے باڈی پہ کیا اثرات ڈالتے ہیں، اور آج ہم آپ کے ساتھ ایک کیس بھی ڈسکس کریں گے جو کہ مکمل طور پر ہمارے کلینک میں آیا اور اس کو شفا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ویسے تو کافی سارے کیسز آتے ہیں اور ان میں الحمدللہ ہمیں سکسیس ریٹ بھی 100% ملا ہے، اور اس کے ساتھ ہم سب کچھ میڈیسن بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ان کی علامات کے حساب سے، کیونکہ یہ ایک بڑی اسپیسیفک ڈیزیز ہے جس کا ایک سائنٹیفکلی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اور یہ پروسیس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ 3 منتھ سے لے کے 6 منتھ اور 1 ایئر تک بھی ٹریٹمنٹ اس کا ہو۔ گلوٹن الرجی جو ہے یہ ایک موروثی بیماری ہے، اور بچوں میں بچپن کے زمانے میں ہی ان کو شروع ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ اس کو ہم ڈائیگنوز نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے جتنا ٹائم گزرتا جاتا ہے اور والدین بچوں کو گندم یا اسے بنی ہوئی پروڈکٹس کھلاتے رہتے ہیں تو ان کے اندر آٹو امیون سسٹم کی وجہ سے کافی کمپلیکیشنز پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ گلوٹن ایک ایسا پروٹین ہے جو کہ ہماری باڈی کے اندر جب جاتا ہے تو وہ ہمارے آٹو امیون سسٹم کو ڈسٹرب کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو اپنے ہی سیلز کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارے اسمال انٹسٹائن کے اندر یہ پروسیس شروع ہوتا ہے اور لارج انٹسٹائن کے اندر بھی یہ پروسیس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو بچے ہیں اور جو اس گلوٹن الرجی کے اندر مبتلا لوگ ہیں وہ اپنی ڈائٹ کو اچھی طریقے سے ڈائجسٹ نہیں کر پاتے، اور اس کے بعد ان کو ڈفرینٹ قسم کی کمپلیکیشنز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ گلوٹن الرجی کے جو پیشنٹ ہیں ان کے اندر ڈفرینٹ قسم کی علامات پائی جاتی ہیں جو کہ ہر پیشنٹ میں مختلف ہوتی ہیں، جیسے کہ متلی، قے، پیٹ میں شدید درد، معدے کے اندر درد، اور پیٹ میں افارہ ہو جانا، اسہال کا لگ جانا، خون کی کمی ہونا، دمہ، IBS، اور تھکاوٹ کا محسوس ہونا، ناک کا بہنا، چھینکیں آنا، اور قد کا چھوٹا رہ جانا، اور بھی بہت سی علامات اس طرح کی ہو سکتی ہیں۔ جب اس قسم کی علامات کسی پیشنٹ میں پائی جائیں تو اس کے لیے ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو اینٹی ٹرانس گلوٹامائنیز ٹیسٹ کہتے ہیں، جس کی ویلیو بعض لیب میں 8 تک ہے، بعض میں 10 پوائنٹ تک ہوتی ہے، تو وہ ٹیسٹ کروا کے اس مرض کی تشخیص کی جا سکتی ہے، اور اگر یہ 8 یا 10 کی ریشو سے زیادہ وہ چیز آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیشنٹ جو ہے وہ اب گلوٹن الرجی کے مرض میں مبتلا ہو چکا ہے، اور اس کو اب گلوٹن سے پرہیز بھی کرنی چاہیے اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی کرنا چاہیے۔ اور یہ بہت سارے لوگوں میں ایک غلط فہمی ہے کہ گلوٹن صرف گندم کے اندر پایا جاتا ہے، یہ گندم کے علاوہ رائے اور جو کے اندر اور اس سے طرح کی مختلف اور بھی غذاؤں کے اندر گلوٹن ایک جو ہے وہ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیشنٹس کو یہ والی کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، آپ کے ساتھ یہ کیس ڈسکس کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ گلوٹن الرجی ایک قابل علاج مرض ہے، اور اس کا ہومیوپیتھک کے اندر بہت کامیابی کے ساتھ علاج کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو بچی ہمارے پاس آئی، اس کی والدہ پہلے دن جب میرے پاس آئی تو انہوں نے مکئی کا آٹا بھی ساتھ اٹھایا ہوا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں اٹھایا، تو وہ کہتے ہیں جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ان کے گھر کیونکہ گلوٹن فری ڈائٹ نہیں ہوتی تو مجھے یہ مکئی کا آٹا اپنے ساتھ رکھنا پڑتا ہے، تو اس سے مجھے بہت دکھ ہوا کہ ایسے بچے جو کہ گندم الرجی کے اندر مبتلا ہیں، جب وہ باہر کسی بھی جگہ پہ جائیں گے، پڑھیں گے، ہاسٹلز میں جائیں گے، تو ڈفرینٹ جگہ پہ جائیں گے تو ان کو بہت سی کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جب وہ اس میں اب میں کچھ علامات کے حساب سے آپ کے ساتھ میڈیسن بھی ڈسکس کر دیتا ہوں، لیکن یہ جو بیماری ہے یہ ایک بڑی سائنٹیفکلی اس کا علاج کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کی ٹائم ٹو ٹائم علامات جو ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، جو کہ ایک ماہر ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے زیر نگرانی ہی اچھی طریقے سے اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی پیشنٹ میں متلی بہت زیادہ ہو گلوٹن کے استعمال سے تو اسے چاہیے کہ وہ ایپیکاک ہماری ایک میڈیسن ہے، اس کو دن میں 3 دفعہ 5 ڈراپس جو ہے وہ استعمال کرے۔ اگر گلوٹن کھانے سے اس کے پیٹ میں درد ہو جائے تو اس کو کالوسنتھس اور پیٹ دبانے سے اس کو فرق ملے تو کالوسنتھس 30 کے اندر 3 ٹائم استعمال کرے، اور اگر لیٹنے سے اس کے پیٹ درد کو آرام ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کو ڈیسکوریا میڈیسن استعمال کرنی چاہیے،
اور اگر اس میں ڈکار بار بار آ رہے ہیں اور گیس اوپر کی طرف بہت زیادہ آ رہی ہے تو ایسی صورت میں کاربو ویجیٹیبل استعمال کرے. اور اگر اس میں اسہال آ گئے ہیں اور اس میں شدید بدبو ہے تو ایسی صورت میں سورائنم 30 5 ڈراپس 3 ٹائم اے ڈے وہ استعمال. نیٹرم میور ایک بہت اچھی میڈیسن ہے جو آل ٹائپ قسم فوڈز الرجی کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو اس طرح سمٹم کے حساب سے ہم میڈیسن استعمال کرتے ہیں اور یہ سمٹم بار بار تبدیل ہوتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ ہم سے بھی کانٹیکٹ کرنا چاہے تو ہم سے بھی کر سکتا ہے یا اپنے قریبی ہومیوپیتھک اچھے ڈاکٹرز کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ ہماری ویڈیو آپ دیکھتے رہا کریں اور آگے آپ کے پاس اور اچھی ویڈیو لے کر انفارمیٹیو ویڈیو لے کر انشاءاللہ ضرور حاضر ہوگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.